السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ الدہر ہمارے ہاں جو ایشین قرآن حکیم پرنٹ ہوتے ہیں وہاں اس کا نام سورہ الدہر ہے، اور یہاں جو عربوں میں پرنٹ ہوتے ہیں اس میں اس کا نام سورہ الانسان ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یہ الانسان اور الدہر جو ہے یہ دونوں اس میں پہلی آیت میں ہیں، اور اس میں دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نام ثابت ہیں، توقیفی ہیں، یعنی ہم خود سے صورتوں کے نام تبدیل نہیں کر سکتے، دونوں ثابت ہیں۔ الدہر زمانہ اور الانسان الانسان ہے۔ تو میں نے بار عرض کیا ہے کہ اللہ پاک تک پہنچنے کا جو سب سے قریب ترین رستہ انسان کے لیے وہ خود انسان ہے۔ اگر وہ اپنی ذات سے خدا تک نہیں پہنچا تو اس جیسی اور کوئی مخلوق نہیں ہے کائنات، اتنی سوفسٹیکیٹڈ، اتنی ذہین، اتنی خلاق، اتنی کریٹو، اگر اس سے بھی نہیں پہنچا خدا تک تو پھر باقی نشانیوں سے نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے اللہ پاک بار بار انسان کو جہاں غلطی ہو جاتی ہے نا تو وہ بینک والے تو مشین میں لکھا ہوتا ہے کہ مینو پہ چلے جائیں آپ، وہ مینیو جو ہے وہاں سے پھر آپ دوبارہ شروع کریں۔ بار بار اللہ پاک انسان کو اس کی تخلیق کی طرف لوٹاتا ہے کہ درمیان میں آ کے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی وائرس لگ گیا، تمہیں پیچھے جاؤ جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے یہ انسان یہ کتنا ناشکرا ہے، من ای شیء خلق، کبھی اس نے غور کیا کہ اس کو تخلیق کس سے کیا گیا، کہاں سے یہ چلا تھا؟ 250 ملین کیڑوں میں سے ایک کیڑا تھا، ہم نے انتخاب کیا، وہ باقی بھی اسی جیسے تھے۔ فرمایا کہ انسان پر وقت کا ایک دور وہ بھی نہیں گزرا، یہ زمانہ تو ہمارے بغیر بھی چل رہا تھا نا، سورج طلوع ہوتا تھا، غروب ہو جاتا تھا، ہم نہیں تھے۔ یہ سب کچھ سجایا گیا ہے، پہلے سب کچھ تیار کر کے پھر ہمیں بلایا گیا، جس طرح کسی مہمان کو بلایا جاتا ہے سب کچھ ریڈی کرنے کا۔ اس زمانے میں بھی سورج چڑھتا تھا اور اسی سے دن اور رات ناپے جاتے، اسی سے مہینے اور ہفتے بنتے ہیں، اسی سے سال اور صدیاں بنتی ہیں، یہ زمانہ تھا۔ حل اتی علی الانسان حین، حین کہتے ہیں لمحے کو، ایک دور۔ کیا انسان پر اس زمانے کا ایک دور
ہر انسان، الانسان، کوئی خاص نہیں، سارے ہی انسان. لم یکن شیئا مذکورا، اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا مذکور، قابل ذکر. جو لم یکن شیئا مذکورا، یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا تھا، اس کے کئی تذکرے نہیں ہوتے تھے. اب تو اس کا دماغ خراب ہو گیا نا، فلاں پروفیسر فلاں ڈاکٹر نہ ساتھ لگ گیا اور یہ پاگل ہو گیا. کلا ان الانسان لیطغی، جو پہلی سورت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہاں بھی یہی ذکر کیا. اور وہاں پر فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم. لیکن ہوا کیا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ان الانسان لیطغی، انسان باغی ہو گیا، علم کا اس کو ہیضہ ہو گیا. روح کے بارے میں پوچھا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ قیامت تک کے لیے آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا بتاؤں کہ روح کیا ہے؟ تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا، تم اس کو کیا سمجھ سکتے؟ تو یہ قلیل علم جو ہے یہ قیامت تک قلیل ہی رہے گا. آج جو زمانہ ہے ہمارا، پیچھے ہماری اپنی یاد میں ہم ڈاکخانے جاتے تھے اور وہ دوسرا سلائی کی مشین کی طرح مارا کرتے تھے، وہ جو ٹیلی فون ہوتا تھا، 3 مارے تو گجر خان مل گیا، 4 مارے تو فلاں جگہ مل گیا. پھر وہ دوسرا آ گیا ڈائل کرنے والا، وہ سمجھتے تھے بہت ترقی ہے بھائی، ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں. ہمارے والدین جو تھے وہ غیر ترقی یافتہ تھے. پھر آپ کے موبائل آ گئے ماشاءاللہ، پھر موبائل کی قسمیں آتی چلی گئیں اور خود آپ کا وہ پچھلا زمانہ انپاڑ ہو گیا. اور آنے والے زمانے میں کیا ہوگا خدا جانتا ہے. بحری جہاز پہ لوگ سفر کرتے 2 مہینے میں پہنچتے تھے، آپ 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کو بحری جہاز والے بیچارے مظلوم لگتے ہیں. ایک وقت آئے گا ہماری اولاد ہمیں مظلوم سمجھے گی کہ بیچارے 3-4 گھنٹے ضائع کرتے تھے. اب جناب ادھر سے بکسا پکڑو اندر داخل ہو، دوسری طرف سے اسلام آباد میں نکل آؤ. تو کیا انسان پر ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، اس کے کئی چرچے نہیں تھے، کوئی اس کی رشتہ داریاں نہیں تھی، کوئی اس کی ناک نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کے مفادات نہیں ہوتے تھے؟ سوچو نا تھوڑا سا، کتنے دور نہیں جانا پڑتا. انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا. یہ خود سے نہیں پیدا ہو گیا. خود سے پیدا ہونا ہوتا تو 250 ملین دوسرے بھی پیدا ہو جاتے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اس نطفے کی حالت میں بھی ہم اسے بلوتے رہے، روپ پر روپ دیتے رہے. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. یہ شروع سے انسان، جب شروعات انسان نہیں بننا، ہر جانور کی شکل اختیار کرتا ہوا یہ انسان بنا ہے. رحم مادر میں اس کے وہ جو ویکلی جو سٹیپس ہیں اس کے، اس میں دیکھ لیں آپ، کبھی وہ جوں کی طرح نظر آتا ہے، کبھی وہ نیولے کی طرح نظر آتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے کوئی اور مخلوق بنایا. ہر تخلیق اپنی جگہ پہ، وہاں روکا، پھر آگے نیا اس کو سٹیپ دینا شروع کیا. نبتلیہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو سماعت اور بصارت عطا کی. ہم نے دی، پہلے نہیں تھی. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے رستہ دکھا دیا. انسان کے اپنے اندر بھی اللہ پاک نے ہدایت رکھی، وہ جبری ہدایت. یہ جو بلیاں ہیں، کتے ہیں، شکار کرتے ہیں، جو شیر وغیرہ، جس طرح وہ تاک میں بیٹھتے ہیں، جس طرح حملہ کرتے ہیں، جس طرح انہیں پتہ ہے کہ گردن سے ہی پکڑنا ہے اس کو تو اس کی سانس نکلے گی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر فیکٹری سیٹنگز ہیں. انہوں نے کوئی کلاسیں نہیں لی. بلی کو کوئی جنس کی کلاس نہیں دی گئی کہ بچے کیسے سنبھالنے ہیں، وہ خود سنبھالتی ہے.
اسے پتا ہے بلا کھا جاتا ہے، اسے دور لے کے جانا، کون اسے بتاتا ہے؟ اب اس کو دادی کہانیاں سناتی ہے، اس کے اپنے اندر ہے۔ شہد کی مکھی کو کس نے پڑھایا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی ہے، اس کے اندر رکھ دی ہے، اس کے اندر۔ اسی طرح انسان کے اندر ہدایت رکھ دی۔ اسے خدا کی تلاش ہے، صحیح جگہ نہیں پہنچے گا تو پھر غلط جگہ پہنچ جائے گا، لیکن خدا کو تلاشے گا ضرور۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، تو ہم نے اسے راہ سجھا دی، اما شاکرن و اما کفور، چاہو تو شاکر بن جاؤ، قدردان بن جاؤ ہمارے احسانات، اور چاہو تو ناشکری کرو۔ ہم نے تمہیں اختیار اب دے دیا، رزق لیا نا، ہمارے اوپر بڑا اعتماد کر کے اللہ پاک نے پوری مخلوق میں سے ہمیں ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ یہ اعتبار کی حد ہے کہ اتنی قیمتی مخلوق بنا کے رزق لیا کہ بھئی اپنی مرضی کر لئے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کمانے والا بیٹا ہے وہ قابو میں رہے، دوسرا کہیں چلا بھی جائے تو کوئی گل نہیں، یہ جو گلف والا ہے نا اس کو ذرا پکڑ کے رکھنا، چونکہ یہ اے ٹی ایم ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ نہیں، جانے دو اس کو، اگر پیار سے نہیں ہمیں مانتا تو پھر جبر ہم نہیں کریں گے۔ اگر یہ بھی پیار سے نہیں مانتا، جس کو ہم نے اتنا شعور دیا ہے کہ یہ غور کر سکتا ہے کہ یہ کہاں سے چلا ہے، کیا کیا استعمال کر رہا ہے۔ سورہ الواقعہ دیکھیں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم تمہارے خالق ہیں اور تم تصدیق نہیں کرتے، تم ہی نہیں کرتے، تم کیوں نہیں اٹیسٹ کرتے، کیوں نہیں تصدیق کرتے، کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ مجھے دیکھو میرا خالق ہے۔ مرضی سے بننا ہوتا تو ساری مخلوق ہم جیسی ہوتی نا یار، ہم وکھرے کیوں ہیں؟ ہمیں وکھرا بنایا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا، فلولا تصدقون، تم ہی ہماری تصدیق نہیں کرتے کہ میرا خدا ہے، میرا خالق ہے، تم ہی سوال اٹھا کھڑا کرتے ہو کہ خدا کوئی نہیں، یہ تم کہہ رہے ہو۔ افرأیتم ما تمنون، جو ٹپکاتے ہو اسے تم نے دیکھا ہے؟ یہی تمہارا مادہ تخلیق۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، خود تو بننا دور رہا نا، اپنی اولاد کے مراحل کو دیکھ، تم پیدا کر رہے ہو۔ افرأیتم ما تحرثون، جو تم بوتے ہو وہ تم نے دیکھا ہے؟ تم تو جا کے پھینک آتے ہو نا زمین میں، مٹی میں اس کو ڈال آتے ہو، کچرا بنا آتے ہو، اب دوبارہ تم استعمال کرنا چاہو تو کر بھی نہیں سکتے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو دوبارہ ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم 9 ٹوپے رکھ لو، 1 ٹوپا میری راہ میں غریبوں کو دے دو، اور تمہیں بار لگتا ہے؟ میں چاہتا تو وہ سارا ضائع کر دیتا جو تمہیں واپس میں نے لوٹایا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ جو پانی پیتے ہو تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کبھی تو یہ صرف پانی نظر آتا تھا نا، اب ہمیں پتا چلا یہ تو 2 گیسیں ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے نا، اپنے ذرائع سے دیکھا ہے۔ انسان کو دیکھا ہے، ڈی این اے برآمد کیا ہے، جینز برآمد کیے ہیں اس کے اندر سے، یہ دیکھنے کا ہی سفر ہے نا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے ان کو اپنی آیات کائنات میں بھی اور ان کی اپنی جان کے اندر بھی۔ یہ ڈی این اے کیا؟ اس کی آیات ہیں، اس کی نشانیاں، اس کے وجود کی دلیل ہے کہ وہ بڑا ماہر ہے جینیٹکس کا۔ فرمایا ہم ہر قسم کی تخلیق کے ماہر ہیں،
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ایک طریقہ نہیں، وہ تخلیق کے ہر طریقے کا ماہر ہے۔ تم درخت کی ٹہنی کاٹ کے لگاتے ہو وہ پیدا کر دیتے، بیج لگاتے ہو تو پیدا کر دیتے، نطفہ گراتے ہو تو پیدا کر دیتا ہے، کراس بریڈنگ سے پیدا کرتے، یعنی ہر سلسلہ تخلیق کا وہ ماہر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادلوں سے تم اس کو برساتے ہو یا ہم برساتے؟ پھر اس سے کیا کام نکلتے؟ اس کو سٹور کرنا ہے، نمک ملا کے اس کو سمندر میں سٹور کیا ہے، اٹھاتا ہے تو بغیر نمک کے اٹھاتا ہے، برساتا ہے، برف بنا کے محفوظ کر دیتا ہے ٹھنڈے علاقوں میں، پھر گرمی بھیج کے اس کو پگھلاتا ہے، پھر وہ دریا بنتے ہیں، نہریں بنتی ہیں، چشمے بنتے ہیں۔ کتنا خیال ہے اس کو ہمارا؟ اگر ہم وما انتم لہو بخازنین، اگر ہم نہ سٹور کرتے تو تم اس کو خود سٹور نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ خزانہ جو ہے سٹور کو کہتے ہیں۔ اسکناہ فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں سکونت عطا کی، اکاموڈیٹ کیا، اس کو محفوظ کیا، اس کو جہاں کھودتے ہو نکال لیتے ہو ہم اس کو وہاں تک لے کر آئے ہیں۔ وما انتم لہو بخازنین، تم تو اتنا پانی سٹور نہیں کر سکتے تھے، ہم نے کی۔ یہ ساری چیزیں یہ بتاتی کہ انسان کتابیں پڑھنے سے خدا تک نہیں پہنچتا، اپنے آپ کو پڑھنے سے خدا تک جلدی پہنچ جاتا ہے۔ جن پر نازل ہوا تھا، جن کے زمانے میں نازل ہوا تھا، کتابیں کوئی نہیں ہوتی تھی، لکھنے کے لیے ورق دستیاب نہیں ہوتے تھے، کیسے وہ پہنچے خدا تک؟ ایک بدو سے کسی نے پوچھا، تو یار تو خدا تک کیسے پہنچ گیا؟ انگوٹھا چھاپ۔ کہا ہم لوگ مینگنی سے اونٹ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، ان البعرۃ تدل علی البعیر، وہ لیڈنی ہمیں اونٹ تک لے جاتی ہے۔ وہ اتنی نشانیوں والا خدا ہم سے دور رہ سکتا تھا؟ وہ چھپا رہ سکتا تھا؟ اس نے کہا یہ پہاڑ دیکھو، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر دیکھو، یہ چڑھتا ہوا سورج دیکھو، یہ چمکتا ہوا چاند دیکھو، یہ خدا تک نہیں لے کر جاتی، ایک لیڈنی لے جاتی ہے۔ بار بار اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کس نے بنایا اور کیسا بنایا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں رئیس المہندسین ہوا کرتے تھے WD میں، آج کل اجمان میں، امریکہ میں کانفرنس تھی انجینئرز کی، تو وہاں بیٹھے ہوئے ایزی موڈ میں گپیں لگا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار ہم سب لوگ انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ اگر آنکھیں اس جگہ نہ ہوتی جہاں لگی ہوئی ہیں اور ہمیں کہا جاتا کہ آنکھیں فٹ کرنے کے لیے لوکیشن طے کرو، تو ہم انہیں کہاں لگاتے کہ اپنی ذات بھی فوکس میں رہتی اور زیادہ سے زیادہ ایریا ہمارے فوکس میں ہوتا۔ امام کھڑا ہوتا ہے نا، پچھلے 3-4 آدمی چھوڑ کے باقی سارے دائیں بائیں اس کے فوکس میں ہوتے ہیں، حرکت جو بھی وہ کرتے ہیں وہ محسوس ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کوئی بندہ مجھ سے پہلے رکوع میں چلا گیا ہے، کوئی آگے نکلا ہے، کوئی پتہ چلتا ہے۔ بندے کو نہیں پہچان سکتا لیکن اس کا وہ ہیولا جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ کسی بندے نے کوئی حرکت کی۔ تو نے کہا کہ اگر تمہیں کہا جاتا کہ اس کو کہاں فٹ کرنا ہے، سارے اپنے اپنی، ایک نے کہا کہ میں اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یہ نہیں کرتا، یہ جو شہادت کی انگلی ہے ایک اس انگلی پہ، ایک آنکھ اور دوسری اس پہ۔ تو نے کہا کہ صبح صبح جب تم استنجا کرتے تو کہاں سے بسم اللہ کرتے تھے؟ جس جگہ رب نے فٹ کیا اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں تھی اس کی۔ وہ جب سر کو جھکاتا ہے بندہ، ناک بھی وہاں رگڑ دیتا ہے، نظریں بھی جھکا دیتا ہے، کان اس طرح سے بنائے ہیں کہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ چکر کاٹتی ہے اس کے گرد، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ ہاتھ مار کے اس کو جاڑ دیتے ہیں، نرا ہی سوراخ ہوتا تو جھٹ سے اندر گر پڑتی۔
پھر نکالتے رہتے آپ اس کو. تو کیسا بنایا؟ یہ چیز ہے. حل اتا علی الانسان. آج تو انسان کو اپنے امیج کا بڑا خیال ہے کہ میری ناک کٹ جائے گی، میری عزت فلاں ہو جائے گی فلاں. کہا کہ تو آیا کہاں سے ہے؟ تجھے دونوں چیزیں گندی لگی ہیں، باپ سے بھی اور ماں سے بھی. تو گندگی میں تیرتا ہوا ایک کیڑا تھا. اس نے تمہیں پاک بنایا، اس نے تمہیں اٹھایا، اور آج اسی کی عزت کو تو اپنی ناک کی خاطر قدموں میں رول دیتا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجئے اور اپنے رب کو بڑا کیجئے. انسان تو اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں رب کو اپنا بڑا بنا لے. اللہ اکبر کہنے سے نہیں، ہر کام سے پہلے رب سے پوچھے اللہ آپ کی کیا مرضی. اس لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس کا دیا ہوا، تو جس کا دیا ہوا ہے اسی کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. اسی سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ تیری کیا مرضی. ساری دنیا مشورہ دے، بندہ جیسے اپنے بڑے کو پوچھنا ہے. ایک تو ہوتا نا اپنا سردار، یہ بڑا ہے جی. کہا نہیں، مومن کا بڑا اللہ ہی ہے. وہ سب سے پہلے ساری دنیا مشورہ دے، لیکن وہ کہتا ہے پہلے میں اپنے بڑے سے پوچھوں گا، رب سے پوچھوں گا کہ وہ راضی ہے یا نہیں. اگر وہ راضی نہیں تو ساری دنیا کا میں نے یہ کام نہیں کرنا. اس کو میں نے ناراض کر کے جانا کہاں ہے؟ دیکھیں انسان کو جب یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہے تو بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا اطمینان اور بڑا اعتماد ہوتا ہے انسان کی ذات میں. اور جب انسان ناراض کر لے اللہ کو، چھوڑیں جہنم کی سزا ہوگی نہیں ہوگی، اللہ معاف کر دے گا، رب ہے پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پہ، اس کی رحمت برسے گی. یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ اس حال میں گھر سے باہر نکلو تو بندہ تھر تھر کانپتا ہے، گاڑی کوئی دوسری نہ مار دے، میں کسی کو گاڑی نہ مار دوں، کسی گاڑی کے نیچے نہ آ جاؤں. میں رب کو ناراض کر کے گھر سے نکلا ہوں، میں اس وقت غضب میں ہوں، اس کی ساری مخلوق مجھے تاڑ رہی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ رب اس کے ساتھ ناراض ہو گیا ہے. آپ بٹوا نہ لے کر گھر سے نکلیں جس میں آپ کا آئی ڈی ہو اور آپ کے گاڑی کا لائسنس اور ملکیہ ہو. آپ ایسے ہی نکل جائیں، رستے میں ہاتھ ماریں اور آپ کو پتہ چلے کہ بٹوا تمہیں گھر میں چھوڑ آیا ہوں. اس وقت آپ کس احتیاط کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں کہ یار کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ پولیس والا روک لے اور میرے پاس سے برآمد نہ ہو، تو ظاہر اس کا الگ چالان ہے. تو اس وقت آپ بڑے ہی شریف ہو کر گزرتے ہیں، کوئی پنگا نہیں کرتے، انڈیکیٹر دے کر ٹریک آپ بدلی کرتے ہیں. کیوں؟ اعتماد نہیں نا آپ میں، آپ کو پتہ ہے میں. اسی طرح گناہ ہو جائے تو جہنم کو چھوڑیں آپ، وہ تم مرنے کے بعد جئیں گے تو دیکھیں گے اس دنیا میں انسان میں اعتماد ختم ہو جاتا. اگر رب پر ایمان ہو، لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر کہیں تذکرے نہیں ہوتے تھے اس کے. اب تو ہم نے شکل بنا دی ہے نا، تو تیرے سارے تمہیں چومتے چاٹتے ہیں، جاب دے دیا ہے تو سارے تجھے سلام کرتے ہیں. کبھی تیرے کوئی تذکرے نہیں ہوتے تھے. بس یا ہمارے یہاں تو تھا، ہم تمہیں اس وقت بھی جانتے تھے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا. وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، آدم علیہ السلام کے اندر تمہاری مٹی کا جو ذرہ رکھا تھا، ہم اس وقت بھی تم سے آگاہ تھے کہ یہ فلاں سن میں پیدا ہوگا، فلاں کے گھر پیدا ہوگا، فلاں شکل کے ساتھ پیدا ہوگا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، جب تم جنوں کے بھی باپ ہوتے تھے. جن کہتے ہیں نہ نظر آنے والی چیز کو، جن سے ایک جنین آپ کے یہاں کہتے ہیں اسے، عربی میں بھی اردو میں بھی اس کو جنین لکھتے ہیں. چھوٹا سا جن نظر نہیں آتا کسی کو. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم ماؤں کی رحم میں جنین تھے، تمہارے ماں باپ کو بھی تمہاری شکل اس وقت بھی ہمیں تمہیں اسی طرح نظر آتے تھے جس طرح بعد میں لوگوں کو نظر آنے شروع.
وہ ہے مرنے کے بعد تمہیں سارے بول جائیں گے. 2-4 دن کی بات، اولاد بول جاتی، چھٹی گزار کے آ جاتے، باپ کی قبر پر نہیں جاتے، وہاں بھی ہم ہی تمہیں یاد رکھے ہوئے ہیں. خدا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کائنات میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. ہم اس کی ذات کے ساتھ موجود ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھے، اس زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے مر گئے ہیں. اللہ پاک کے لیے نہ کوئی ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، وہ سب کو ایک جیسا دیکھ رہا ہے. جب میں پیدا نہیں ہوتا تو بھی اسی طرح تھا، یہ جو اس وقت کہہ رہا ہوں اسی طرح کہہ رہا تھا اس کے علم میں. اسی لیے کہہ رہا ہوں مر جاؤں گا تو بھی اسی طرح رہوں گا، لوگوں کے لیے مروں گا، خدا کے لیے نہیں. اس کے علم میں اسی طرح ہوں. تو پھر اس کو راضی کیوں نہ رکھے بندہ جس کا ہر حال میں ہمارے ساتھ تعلق ہے. یہ دنیا والے تعلق تو 4 دن کے، جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، بیویاں شادی کر لیتی ہیں، اٹارنیاں ساری کینسل ہو جاتی ہیں، لائسنس کینسل ہو جاتے ہیں، پاسپورٹ کینسل ہو جاتے ہیں. بندہ مرزئی بن کے برطانیہ کا پاسپورٹ لے لیتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ ایمان کی قیمت پر اس نے پاسپورٹ لیا تھا، اس کو تو رہنے دو، کینسل ہو جاتا مرتے. یہ 4 دن کے تذکرے ہیں، دنیا میں نہیں. کوشش کرو کہ اللہ کے یہاں تیرے تذکرے. کہا کہ جب بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بلا کے ان کے اندر اس کا تذکرہ کرتا. دیکھو اس کو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری بلے بلے کراؤ. صرف زبان سے ذکر نہیں، ایسا کام کرو کہ عرش بھی وجد میں آ جائے. اور اللہ پاک فرشتوں سے کہہ کے دیکھو فاقے میں دیا ہے، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ پیسے والوں نے پیسے میں سے دیا ہے، اس نے بھوک میں سے درم دیا ہے. یہ فاقے سے تھی لیکن اس نے اپنے پیٹ پر ترجیح دی ہے اللہ کو اور دیا ہے. لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل. نبی پہنچے یا نہ پہنچے، انسان کو پتہ لگ جائے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے تو وہ مسلمان ہے، تو وہ خالق تک پہنچ گیا ہے. نبی تک تو وہ پہنچے گا اس خالق کے احکامات لینے کے لیے کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے، اس کے حکم کیا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. یہ بعد کی باتیں، سب سے پہلے تو خدا کا وجود ہے. اگر وہ خدا کی توحید تک پہنچ گیا ہے تو اس کا کام بن گیا. ہمارے یہاں فقہ میں ایک مسئلہ ہے شیخ الجبل کا، کہ ایک کوئی بوڑھا ہے پہاڑ پر رہتا تھا، وہیں کوئی پانی کا چشمہ تھا، اس کے پاس بھی اپنی بکری شکری تھی، کوئی درخت تھا، اور وہ وہاں سے کم ہی نیچے اترا کرتا تھا. اس دوران بستی میں کوئی نبی آیا اور اس نے آ کے توحید کی تعلیم دی. کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے، اور وہ اوپر ہی مر گیا. نبی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ اس پہاڑ پر ہی مر گیا. تو کہا جی اس کا کیا بنے گا؟ کہا جی اگر وہ خدا تک پہنچ گیا تھا کہ میرا کوئی خالق ہے تو اس کا کام ہو گیا. اس سے نماز روزے کا پوچھا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ نماز روزہ اس تک پہنچا ہی نہیں ہے. تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ پہنچانا. یہاں کی عدالتوں میں دیکھیں، آپ عرب ملک میں رہتے ہیں، یہاں کی اصطلاحات جو ہیں وہ جب آپ اس کی روشنی میں قرآن کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ایک، ورنہ الفاظ جو ہے وہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں چھوڑتے بندے. یہاں آپ جائیں، جو ہمارے یہاں نکاح جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں اس کو عقد کہتے ہیں. عقد آپ کو پتہ ہے، عقد الاجار بھی ہے، ٹیننسی جو آپ کا کنٹریکٹ ہے اس پر بھی عقد ہی لکھا ہوا ہوتا. یہاں جہاں وہاں لکھا ہوا سوشل کنٹریکٹ، یہ عقد الاجتماعی ہے. آپ نے ایک کنٹریکٹ کیا ہے کسی کے ساتھ کہ بھئی یہ شرائط ہیں جن پر ہمارا یہ نکاح ہوا ہے، اور آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ آپ اس کو، کسی بھی کنٹریکٹ کو
ون سائیڈڈ ختم نہیں کر سکتے. جو چیز آپ نے رجسٹر کروا دی ہے، لائسنس بنوا لیا آپ نے، لائسنس بنانا سوکھا ہے، لائسنس کینسل کروانا مشکل. پہلے اخبار میں دو، کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، فلاں فلاں شرائط لکھ کے ساتھ دو. تو یہ سوشل کنٹریکٹ ہے نکاح جس کو ہم کہتے ہیں. اس کی حدود و قیود متعین ہے، جس اتھارٹی کے یہاں رجسٹرڈ ہے اس کی بھی مرضی اس میں شامل ہے. وہ چاہے تو اس کو تنسیخ کر دے، منسوخ کر دے کہ بندہ شرائط پوری نہیں کر رہا، لہذا نل اینڈ وائڈ. تو جتنے بھی اصطلاحات عربی کی یہاں پر رہتے ہیں، یہ جب آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ان کا مقصد کیا. یہاں جوازات کے پل کے ساتھ ایک دکان ہے، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، پہلے میں نے دیکھی تھی، اس میں تھا آئیکانس کمپیوٹرز. عربی میں لکھا تھا التماثیل للکمپیوٹر. تماثیل قرآن میں کس کو کہا گیا ہے؟ یہ آئیکان ہے. ایک قبر ہے، ایک درخت ہے، ایک پتھر ہے، یہ آئیکانز ہیں جن کو تم جا کے سجدہ کرتے. یہ تماثیل ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بت ہو، اس کی ٹانگیں اور اس کے ہاتھ ہوں. جس چیز کو بھی تم مقدس سمجھ کے جھکنا شروع کر دو گے وہ تمہارا خدا بن جائے گی. وہ آئیکن ہے گاڈ کا. پتہ چلا تماثیل اس کو کہتے ہیں. تمثال، امیج، تصویر. تم جس کو بھی مقدس کسی درخت کو جا کے اس سے وہاں چڑھاوا چڑھاتے ہو، اس کے نیچے دودھ رکھتے ہو، وہاں دیا جلاتے ہو، اسے بیٹا مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، بیماری دور کرنے کے لیے، جنات سے بچنے کے لیے، کچھ بھی جو بھی ادا وہاں جا کے کرتے ہو وہ اصلاً خدا کا حق تھی. اب تم اس کے ساتھ کر کے، جس طرح ایک عورت ہے اس کا جب شوہر کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو ہر چیز اس کی امانت ہوتی. وہ ہنسے کھیڑے کسی اور کے جا کر جن سی ضرورت آپ کی پوری کر دے تو آپ خوش ہو جائیں گے. وہ ہنسی کھیل بھی آپ کی امانت. صرف نماز پڑھنے سے خدا خوش نہیں ہوتا جب تک ہر چیز کو اس کے ساتھ منسوب نہ کر دو. تم ہر اپنے خوشی اور غم کو اس کی طرف نہ منسوب کرو. یہ غم اور یہ خوشیاں ہماری غلطیوں سے نہیں آتی. یہ غم اور خوشیاں لانے کے لیے ہم سے غلطیاں کروائی جاتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں دیکھا جاتا ہے کہ بندہ دوڑ کر کہاں جاتا ہے. بچے کی انگلی کٹتی ہے، کسی جگہ کوئی درد ہوتا ہے، وہ بھرے گھر میں دوڑتا ہے ماں کی طرف. اس طرح دوڑو خالق کی طرف، تو وہ ایسے کر کے سینے سے لگاتا ہے. فرمایا تم چل کر آؤ گے، ہم دوڑ کر آئیں گے. تاتون مشین و اتیتک ہرولا. ہرولا ہڑبڑاہٹ جس کو آپ کہتے ہیں، دوڑ کے میں آؤں گا، گر نہ جائے. یہ ساری چیزیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. سارے لوگوں نے، ساری جانوں نے موت کو چکھنا ہے، مرنا ہے، یہ ہمارا اینڈ ہے. ہم موت کی سزا لے کر آئے ہیں. تاریخ متعین ہے، وجہ متعین ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آل عمران میں فرمایا تمہیں تمہاری جتنی بھی مزدوریاں ہیں، اجرت ہوئی ہے نا، اجورکم، اجرت عربی میں آپ کو پتہ ہے تنخواہ کو آپ کی اجرت ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ. تم سے میرا جو کنٹریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نیکی کا نتیجہ بھی قیامت میں نکلے گا اور اس بدی کا نتیجہ بھی قیامت میں نکلے گا. یہ جو بعض لوگوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں یا کاروبار میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے یا بیچارے کوشش کے باوجود عمرے پہ نہیں جا سکتے یا حج پہ نہیں جا سکتے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ خدا ان سے ناراض ہے. اور یہ جو 2 نمبر مال بیچنے والا کمیشن ایجنٹ ہے، یہ سال میں 2 عمرے جو کرتا ہے، رب اس سے خوش ہے. او بھائی وہاں حتیم کے اندر جیب کاٹنے والے بھی حرم میں ہی کھڑے، وہ بھی وہیں پہنچے ہیں. تم تو 8 دن لگا کے آ جاتے ہو، وہ پورا سال 2 سال 3 سال وہیں رہتے ہیں.
یہ کوئی خدا کے قرب کی نشانی نہیں ہے. نبی مدینے میں بیٹھے تھے، ابو لہب مکے میں ہوتا تھا، ابو جہل مکے میں تھا نا، آب زمزم پیتا تھا. یہ نیکی اور بدی کا نتیجہ حشر میں نکلے گا. دنیا میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور کسوٹی کے طور پر اچھے اور برے حالات ہم تمہارے اوپر لاتے رہیں گے. اچھے حالات میں تم شکر کس کا کرتے اور برے حالات میں تم دیکھتے کس کی طرف؟ کوئی ڈر نہیں. اللہ پاک نبیوں کے سردار، نبیوں کے نبی، ہر نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ایمان لانا پڑتا تھا. اس نبی، اس آخری نبی کو اللہ پاک کہہ رہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو بھی نقصان میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہٹا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیلف سفیشینٹ نہیں تھے کہ جب چاہیں غم کو خوشی میں تبدیل کر دے. رب ہٹائے تو ہٹائے، کوئی نبی اپنے اوپر سے غم کو نہیں ہٹا سکتا. تم جا کے خاک کھاتے ہو قبروں کی، کو مرا ہوا تم سے غم کو ہٹا دے. جنہیں مشکل کشا کہتے وہ ساری زندگی خود مشکلوں میں گرفتار رہے. ایک گز زمین فتح نہیں کی اسلام کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے، آپس میں ہی لڑتے رہے. 22 لاکھ مربع میل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے. آپ اندازہ کریں اللہ کی حکمت کا. اللہ تو سب جانتا تھا. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ خلیفہ بن جاتے تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تینوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فوت ہو جاتے. ٹھیک، انہوں نے خلیفہ نہیں بننا تھا. خلیفہ نہیں بننا تھا تو ان کے ادوار میں جو فتوحات ہوئیں وہ نہیں ہونی تھی. اسلام گھوم پھر کے جزیرے میں ہی رہتا، آپس میں ہی لڑتے رہتے مسلمان، 20-30 میں ختم ہو جاتا سال میں. یہ اللہ کی حکمت تھی کہ آپس میں جنگ اس وقت ہوئی جب مسلمان 3 بر اعظم گھیر چکے تھے. یہ جو بڑ کا درخت ہوتا ہے نا، یا ٹالی کا درخت، یہ جب ہوتا ہے نا پیدا ہوتا ہے تو یہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، 2 انگلیوں سے آپ اس کو مسل سکتے ہیں. اس وقت یہ خطرے میں ہوتا ہے. جب یہ درخت بن جاتا ہے، کئی گھر اس کے نیچے آ جاتے ہیں، پھر آپ ہر سردیوں میں اس کی ٹہنیاں کاٹتے ہیں دھوپ لینے کے لیے اور اس کا کچھ نہیں بگڑتا، نئی نکل آتی ہیں. یہ وہ وقت تھا اسلام کا کہ یہ ایک تناور درخت بنا ہوا تھا. مسلمانوں کے آپس کی لڑائی نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا ہے اور اللہ کی راہ میں انفاق کیا ہے، بعد والے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. حضور نے فرمایا ان کی دی ہوئی مٹھی بھر کھجوریں، ولا نصیفها، اور نہ ان کا نصف، بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دے تو ان کی مٹھی بھر کھجوروں اور اس کے نصف کے برابر نہیں ہوتا. کیوں قیمت ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اسلام کمپل تھی، کسی وقت بھی رگڑی جا سکتی. تو مشکل کشا خود بھی لڑتے رہے، اسی طرح شہید ہو گئے. اولاد کے ساتھ دیکھیں آپ کیا ہوا. اللہ کو پتا تھا لوگوں نے ان کو خدا بنا لینا ہے، مشکل کشا بنا لینا ہے. سب سے پہلے تو اپنے گھر کی مشکل کشائی کرتے، اپنی ذات کی کرتے، کچھ بھی نہیں ہو. یہ ثابت کیا اللہ پاک نے کہ مشکل کشا ہوئی. فلا کاشف لہ الا ہو. یہ کشا جو لفظ ہے نا فارسی کا، یہ عربی کا کاشف ہے. اس مشکل کشائی کرنے والا اس کا آپ کی بھی کوئی نہیں، الا ہوا. فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کو خیر عطا کرنا چاہے تو یہ ابو جہل نہیں، ابو جہل کا باپ بھی اس کا رستہ نہیں روک سکتا. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
وہ اگر آپ کو نفع پہنچانا ہے نا، کوئی تعویذ بندش نہیں کر سکتا، پہنچا کر ناک رگڑ کر آپ کے دشمنوں کی اللہ آپ کو وہ نفع پہنچائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، رد کرنا، پلٹا دینا، راد کوئی اس کو پلٹانے والا نہیں ہے، کہ رب تو دینا چاہتا ہے اولاد پر کسی نے تعویذ کر کے بندش کی ہوئی ہے۔ لوگ یہ ایمان کی کمزوری، رب کو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو پاکستان کی قدر نہیں ہے جنہوں نے چارپائی بھی نہیں بدلی تھی، صبح اٹھے تو پاکستانی ہوئے تھے، جو ہجرت کر کے آئے ہیں، فیملی پوری چلی تھی، 10 آدمیوں کی 3 پہنچے، 7 رستے میں شہید ہوں گے، ان سے پوچھیں پاکستان کس کو کہتے ہیں، اور ان کو حصہ ہی نہیں ملا اقتدار میں۔ اقتدار رائی ان میں جنہوں نے چارپائی نہیں بدلی پاکستان میں بنے، اس لیے ان کو پاکستان کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے، باہر ہے نا، ہمیں پتہ ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، خدا سے ہمارا وہ تعلق بنا ہی نہیں، ہم نے خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ خدا سے ہماری ارینجڈ میرج والا معاملہ، جس طرح بندے کی ارینجڈ میرج ہوتی ہے، باپ نے فیصلہ کیا ہے، ماں نے فیصلہ کیا ہے میں بہن کے گھر سے کروں گی، باپ نے کیا کہ بھائی نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، لہٰذا میں نے اس بیٹے کو بلی کا بکرا بنانا ہے، اس کی بیٹی کرانی ہے تاکہ احسان اتر جائے۔ تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے یار آپ نے ماشاءاللہ کیوں شادی کی ہے وائف سے، کوئی اس کے اندر ایکسٹرا آرڈینری کوئی چیز؟ پتہ نہیں جی، ابا جی کو پتہ ہوگا، انہوں نے ہی پسند کی ہے۔ جب آپ خود پسند، آپ کہتے ہیں یار یہ بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی پولائٹ ہے، بڑی فلاں ہے، بڑی فلاں ہے، وہ چیزیں دیکھ کے خدا سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ابا جی کا خدا ہے وہ، ہم نے تو پہچانا ہی نہیں اسے۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار خدا کا تعارف کرواتے ہیں، الذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، آپ کو شفا دیتا ہے جناب علی سائیں سہیلی سرکار۔ خدا کا تعارف آپ کیا کروائیں گے؟ آپ کی خارش کو ٹھیک کرتا ہے جناب علی وہ پیر کھارا شریف، آپ کے گردے ٹھیک کرتا ہے۔ دمڑیاں والی سرکار آپ کو اولاد دیتی ہے۔ مسلمان ہیں ہم، ہندوؤں کے خدا ہم سے کم ہے۔ ہمارے گلی گلی سڑکوں پر جھنڈے لگے ہوئے، یہاں کے سر نیچے کرو، ایک ہی در ہے، 1 ونڈو سروس ہے، جہاں سے دکھ ایشو ہوتا ہے، جہاں سے سکھ ایشو ہوتا ہے، جہاں سے دکھ ہٹایا جا سکتا ہے، جہاں سے سکھ لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ہے تو آپ موحد ہیں، نہیں ہے تو میرا کلمہ جو ہے وہ پہلے مرحلے میں عالم برزخ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کی یہ آئی ڈی چیک کی جائے گی، اس کے بعد نمازوں کا حساب ہوگا کہ کتنی ہیں۔ پاسپورٹ جعلی نکل آیا تو ویزے کس نے دیکھنے کے امریکہ کا لگا ہوا اور کتنے سال کا لگا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔